السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی ساڈا سوال ہے کہ غسل فرض تھی ونے روزہ دی حالت جی ادا کے طریقہ کار ہے کہ لا علم الا دسو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال کہ اگر روزے کی حالت میں کسی شخص کے اوپر غسل فرض ہو جائے، جی جی یعنی اس کو کوئی احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے جی سر تو اس کے غسل کا کیا طریقہ کار ہے؟ ویسے روزہ جو ہے یہ مکمل عبادت کا نام ہے۔ جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو گویا کہ انسان عبادت کی حالت میں ہے۔ اب جب انسان عبادت کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ سوتا ہے تو اس کو غسل کرنے کی حاجت پیش آ جاتی ہے، اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو اب بعض دفعہ بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں روزے میں ہوں اور اب میں نے غسل کیسے کرنا ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو ایک جو مشہور بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ جسم کو دھو لیں دن میں، افطاری کے بعد آپ غرارے بھی کر لیں اور ناک میں بھی پانی چڑھا لیں۔ یہ جو نظریہ ہے یہ غلط ہے۔ آپ کا جو غسل ہے اس کا وہی طریقہ کار ہوگا جو کہ طریقہ کار آپ کا عام روٹین کے اندر آپ دنوں میں ہوتا ہے غسل کا۔ آپ کے اوپر روزوں میں اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو آپ کلی بھی کریں گے اور ناک میں بھی پانی ڈالیں گے، لیکن یہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ غرارے کرتے ہیں تو آپ بڑے جو ہے نا کھل کے مبالغہ کے ساتھ غرارے کرتے ہیں، اس کے اگر کچھ پانی آپ کے مثلا پیٹ کے اندر چلے بھی جائے تو وہ عام دن ہوتے ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یا آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو آپ سانس کو کھینچتے ہیں، پانی کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو پانی کے کچھ قطرے دماغ یا حلق میں پہنچ جائیں تو اس سے بھی کچھ اتنا خاص فرق نہیں پڑتا۔ لیکن روزے میں آپ نے غسل اسی طرح کرنا ہے، لیکن اس میں آپ نے احتیاط رکھنی ہے۔ وہ احتیاط کیا ہے؟ وہ احتیاط یہ ہے کہ آپ غرارے کرنے کی بجائے منہ بھر کے کلی کریں، ٹھیک ہے جی، منہ میں آپ زیادہ پانی ڈالیں اور آپ منہ بھر کے کلی کریں، کیونکہ جب آپ غرارے کے لیے اپنے سر کو پیچھے کریں گے یا منہ کو اوپر اٹھائیں گے تو یہ خدشہ ہے کہ پانی کے کچھ قطرے جسم میں پیٹ میں چلے جائیں اور روزہ جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس طرح جب آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ سانس کو زور سے اوپر کھینچیں، ایسا آپ نے روزے میں عمل نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے چند قطرے دماغ کی طرف چلے جائیں اور روزہ ٹوٹ جائے۔ آپ نے اس قدر پانی کو ناک میں ڈالنا ہے کہ جس قدر آپ کو یہ یقین ہو کہ میرا یہ پانی جو ہے ناک سے اوپر نہیں جائے گا، اس قدر آپ نے پانی ناک کے اندر چڑھانا ہے یا ناک میں ڈالنا ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی آپ جو ہے نا وہ انگلی کو پانی کے اندر بھگو لیں اور اس انگلی کو آپ اپنے ناک میں لگا لیں تو آپ کا ناک کا جو اندر کا حصہ ہے وہ گیلا ہو جائے گا، پھر اس میں آپ پانی وغیرہ بھی ڈال لیں اور یہ اتنا ہو کہ آپ کا جو ناک کی نرم ہڈی ہے اس سے اوپر کی طرف پانی نہ جائے، وگرنہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ ایک خیال رکھنے والا کام ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔